غرباء 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 غرباء. لوگ دفنا کے گئے ہیں، آ گئے منکر نکیر. کیسے ہیں وہ؟ کس حالت میں آتے ہیں وہ؟ سنن ابی داؤد کتاب السنہ کتاب نمبر 39 باب نمبر 23 باب المسألۃ فی القبر وعذاب القبر حدیث نمبر 4753. آگے دو فرشتے جس کو منکر نکیر کہتے ہیں. اب غور کر لیجئے، امتحان تو امتحان ہوتا ہے نا. امتحان چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، امتحان میں تو اچھے اچھوں کے پسینے نکل جاتے ہیں، پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اگر لڑکا تیز ہے نا تو وہ بھی سوچے گا کیا ہوگا، کیسے میں پاس ہو پاؤں گا. امتحان چاہے چھوٹا ہو، امتحان چاہے بڑا ہو، پریشانی تو رہتی ہے. اور جو محنت نہیں کرتا تو اس کے لیے چھوڑ دیجئے. تو جو محنت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی گھبراہٹ ہے، اندر کیا ہوگا. آ گئے منکر نکیر. کیسے ہے وہ؟ ان کی آنکھیں کیسی ہے؟ نیلی آنکھوں والے، تانبے سے بنا ہوا دیگچا جو ہے اس طرح کی ان کی آنکھیں ہیں. دیگ کو آپ نے دیکھا ہے، دیگ چمکتی ہوئی آنکھ ہے کہ آنکھ دیکھ کر چوندھیا جائے. وہ جب آتے ہیں تو اپنے بالوں سے زمین کو رونتے ہوئے آتے ہیں. کیا مجال ہے کوئی ٹک سکے. اللہ تعالیٰ جس کو ثابت قدم رکھتا ہے وہی ٹک پاتے ہیں. اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہم لوگوں کو ثابت قدم رکھے. تیاری کیجئے. آ گئے. مومن آدمی ہے، بالکل نہیں گھبراتا، آرام کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا مردے بیٹھتے بھی ہیں. حدیث کے اندر آیا وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِ، فرشتے آتے ہیں اور دونوں مل کر اس آدمی کو بیٹھاتے ہیں. تو مردے کا بیٹھنا بھی ثابت ہے، لیکن ہمیں کوئی نہیں بتاتا کہ مردے بیٹھتے بھی ہیں. تو مردے بیٹھتے بھی ہیں. آ گئے نیک آدمی ہیں. سوال ہوتا مر ربک، تمہارا رب کون ہے. قبر کے اندر 4 سوال ہوگا. 3 سوال تو ہم لوگوں کو معلوم ہے ہی. یہ مت کہیے گا نئے نئے مولوی نیا نیا فتویٰ دے رہے ہیں، یہ 4تھا سوال مولانا صاحب کہاں سے لے آئے. نہیں، 3 سوال تو اہم ہے ہی. اس کے ساتھ ساتھ 4تھا سوال بھی ہوگا، اور سوال کے آگے سوالیہ نشان لگا ہوا ہے. مر ربک، تمہارا رب کون ہے. چھوٹا سوال چھوٹا جواب، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. جو توحید پرست ہوگا، ایک اللہ کا ماننے والا ہوگا، اور پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا ہوگا، اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہوگا، اسی کی زبان سے اللہ تعالیٰ نکلوائے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ما دینک، تمہارا دین کیا ہے. دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اس لیے فخر کے ساتھ کہیے دین اسلام ہے، پتہ چلنا چاہیے ہم مسلمان ہیں. تیسرا سوال ہوگا تمہارا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جو بھیجے گئے، یعنی پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ یہ جواب لے آئے گا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب 4تھا سوال کیا بیان کریں گے، کیا بتانے والے ہیں. وما یدریکا، اور تم کو کیسے پتا چلا. ان تینوں سوالوں کے جوابات تم نے آسانی کے ساتھ دے دیے، کیسے پتا چلا. یاد کیجئے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں ایمان لایا اور میں نے تصدیق کی. 4تھا سوال قرآن کے بارے میں ہوگا. آج کل ہم اور آپ قرآن سے کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں. بولے قرآن سمجھنا آپ کی بس کی بات نہیں ہے. نہیں، ہر ایک کو قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ 4تھے سوال کا جواب پھر کیسے ہوگا. اب آپ ہی بتائیے کیسے ہو پائے گا. کیا کہہ سکتے ہیں ہم اور آپ جی نہیں جو ہم کو منع کرتے تھے وہ قبر میں آ کر بتائیں گے؟ جی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں اور آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے. جو مومن بندہ ہے وہ تیاری کرتا ہے. بندہ اگر کامیاب ہو گیا، مومن ہے، آواز آتی ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا ہے. فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبَسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا.
اب اس کے لیے جنتی لباس پہنا دو، اس کو جنتی لباس پہنا دو، جنتی بسترا بچھا دو، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو، خوشبو آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جہاں تک اس کی نگاہ جائے وہاں تک کشادگی کر دو۔ کہا جاتا ہے کہ 35 x 35 یعنی 70 گز تک کشادگی کر دی جائے گی۔ نیک عمل ساتھ میں ہوگا، اور نیک عمل بھی انسانی شکل میں ہوگا۔ آدمی پوچھے گا آپ کون ہیں، یہاں کیوں آئے؟ تو وہ نیک عمل کیا جواب دے گا؟ انسانی شکل میں ہوگا، میں نیک عمل ہوں تاکہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کی تنہائی کو دور کروں۔ پھر اس کے بعد غور کیجئے گا کیا ہونے والا ہے۔ دکھایا جاتا ہے ٹھکانہ جنت کے اندر، دکھایا جاتا ہے ٹھکانہ جہنم کے اندر۔ گویا کہ ہر ایک کے لیے دو ٹھکانے ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ دیکھ لو، نیک اعمال کیے تو ٹھکانہ جنت میں ہو گیا، اور اگر برے اعمال کیے ہوتے تو ٹھکانہ جہنم میں ہو جاتا۔ نیک اعمال کیے تو جنت میں ٹھکانہ ہو گیا، برے اعمال کیے ہوتے تو جہنم میں ٹھکانہ ہوتا۔ غور کرنے کی بات، گویا کہ دکھایا گیا تو دیکھنا ثابت ہے، مردے دیکھتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سنا کہ یہ کہا جاتا ہے مردے دیکھتے ہیں؟ دونوں ٹھکانہ دکھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بدل دیا ہے، یہاں تک کہ جب جنت کو مردہ دیکھ لیتا ہے فَيَزْدَادُ غِبْتًا وَسُرُورًا، تو رشک کرنے لگتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یاد کر لیجیے، اگر بندہ مومن نہیں ہے کیا ہوگا؟ کافر ہے، منافق ہے، انکار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیے اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور ہماری جان بھی جب جائے تو ایمان پر جائے، ہمارا خاتمہ بھی ہو تو ایمان پر ہو، ورنہ حالت بہت گمگیر ہے، کوئی کام آنے والا نہیں۔ کیا ہونے والا ہے؟ کیسے فرشتے آئیں گے؟ وہی منکر نکیر آئے، پوچھا مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ہا لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ تمہارا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے؟ ہا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اوپر سے آواز آتی ہے، سنن نبی داؤد کی وہی حدیث ہے، حدیث نمبر 4753۔ اس آدمی نے جھوٹ بولا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ فافرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا له بابا الى النار فیاتیہ من حرها وسمومها ویضیق علیہ قبره حتى تختلف فیہ اضلاعه ثم یقیض له آما ابکم معه مرزبة من حدید۔ جہنمی لباس پہنا دو، جہنمی بستر بچھا دو، جہنم کی طرف کھڑکی کھول دو، اب وہاں سے گرم ہوا آ رہی ہے۔ اللہ سے پناہ مانگتے رہیے۔ ارے قبر ملی جا رہی ہے ایک دوسرے سے، یہاں تک کہ پوری پسلیاں مل جاتی ہے، انسان کا بدن چور چور ہو جاتا ہے، اور ایک اندھا گونگا بہرا فرشتہ متعین کر دیا گیا ہے، ہاتھ میں گرز لیے ہوا لوہے کا۔ اگر ایک گرز لوہے کا پہاڑ کے اوپر مار دے لسارا ترابن، تو پہاڑ بھی مٹی ہو جائے، مارا جائے گا اس کو۔ مشرق و مغرب کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان اور جنات کے علاوہ دنیا کی تمام چیزیں سنتی ہے۔ ثم تعاد فیہ الروح، پھر دوبارہ روح اس کے اندر لوٹائی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہتا ہے۔ دوسری حدیثوں کے اندر آیا، ٹھکانہ دکھایا جا رہا ہے اس کو۔ کون سا ٹھکانہ؟ کیسا ٹھکانہ؟ ارے جنت کے اندر ٹھکانہ تھا، عمل نہیں کیا تو ٹھکانہ جہنم کے اندر ہو گیا۔ فَيَزْدَادُ حَسْرَهَ وَصُبُورًا، یہاں مردے تکلیف محسوس کر رہے ہیں، اسے افسوس ہوتا ہے، ندامت چھا جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن افسوس کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ یہاں افسوس کرنا ہے۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100۔ حتی اذا جاء احدهم الموت
قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. جب ان کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ رب مجھ کو لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کریں. اب آخری وقت میں خاک مسلمان ہوں گے، آخری وقت میں کچھ نہیں ہوتا.